وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور گردش کرائے جائیں گے. یطاف یہ فعل مجہول ہے، گردش کریں گے نہیں بلکہ گردش کرائے جائیں گے. ویسے تا، واو اور فا اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ارد گرد چکر لگانا. طواف کا لفظ بھی اسی سے ہے، طواف کعبہ. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور گردش کرائے جائیں گے ان پر، یعنی ایک آئے پھر دوسرا آئے، باری باری آئے، بار بار آئے. جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی طواف یا طاف یطوف کا فعل استعمال ہوتا ہے. بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ویسے اس لفظ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، چونکہ چاندی کے سکے بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام فضہ رکھا ہے چاندی کا. فضہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن ایک دھات کا نام ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں یا جس سے مختلف قسم کی خوبصورت چیزیں بنائی جاتی ہیں. سکے بنائے جاتے تھے اور یہ خرید و فروخت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اب ہم جس فضہ کو جانتے ہیں وہ اس میں آر پار نظر نہیں آتا. جس فضہ کو ہم جانتے ہیں اس میں سے آر پار نظر نہیں آتا، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ دنیا کی فضہ ہے. اب جنت میں فضہ کیسی ہوگی؟ جنت میں فضہ اس طرح ہوگی کہ اس میں سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر چاندی کو کوٹ کوٹ کر مکھی کے پر کے برابر بھی کر دیا جائے تب بھی دنیا کی چاندی میں سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن یہ تو دنیا ہے. اللہ رب العزت جس جنت کی بات فرما رہے ہیں وہاں پہ جو برتن ہوں گے، جن برتنوں میں شراب پلائی جائے گی، اس برتن کی خوبی یہ ہوگی کہ اس کی ایک سائڈ سے یا باہر سے پتہ چلے گا کہ اندر جو جام ہے اس کا رنگ کیا ہے اور وہ کس طرح کا نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب آپ کے برتن کے اندر جو چیز موجود ہو وہ باہر سے نظر بھی آ رہی ہے. اور فضہ چمکدار چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں لفظ استعمال فرمائے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ اور پیالے کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے. قواریر قیرورہ یہ شیشے کو کہتے ہیں، اور شیشہ جو ہے وہ چیز ہے جس کی ایک سائڈ سے دوسری چیز کو دوسری سائڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے. اب صفائی میں شیشے کی مانند اور مضبوطی میں چاندی کی مانند ایسی چیز دنیا میں ابھی تک دریافت نہیں بنے، اور یہ جنت کے سامان ہے. جنت میں جو اہل جنت کو پیالے ملیں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے. دوسری جگہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے وَأَكْوَابٍ مِّن ذَهَبٍ سونے کے پیالوں کا بھی ذکر فرمایا. یہاں چاندی کے پیالے یا قواریر کے پیالے جو چاندی کی طرح ہوں گے. تو مختلف طرح کی چیزیں اہل جنت کو دی جائیں گی اور ان کی خصوصیات بھی مختلف ہوں گی. اہل جنت کو دنیا میں اعمال پر ابھارنے کے لیے اور ان کو موٹیویشن دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، یہ چاندی کے شیشے ہوں گے. ہم ایسی کسی چاندی سے واقف نہیں، چنانچہ
اللہ رب العزت نے اس کو آخرت میں ہمارے لیے پوشیدہ رکھا ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابھی تک کسی انسان کے دماغ میں ایسا خیال ہی نہیں سوچا، ابھی تک کسی آنکھ نے ایسا دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے ایسا سنا ہی نہیں. ایسی جنت ہوگی. تو یہ حیران کن چیز ہے. دو متضاد چیزوں کی خصوصیات ایک چیز میں اکٹھی کی جا رہی ہیں. قدروها تقدیرا، جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق. یہ غلمان بھریں گے، اور غلمان کے بارے میں آگے آ رہا ہے کیسے ہوں گے. یہ بھرنا قدروہا اندازہ کرنا، قاف دال را، یہ دو طریقے سے ہوتا ہے جب یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے بولا جائے. ایک کسی چیز کو ایک خاص حکم دے دینا کہ وہ ایسی ہی ہوتی رہے، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے خاص وقت تک ویسی ہی ہوتی رہتی ہے. اسی بھی تقدیر کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے کسی چیز کو کوئی حکم دے دیا ہے، وہ ویسی ہی ہوتی رہتی ہے. جیسے کھجور کی گٹلی سے کھجور نکلتی رہے گی اور اس سے کوئی دوسرا پودا نہیں ہوگے گا، یہ اللہ کا حکم ہے اسے. ہاں اگر اس کے ساتھ پیوند کاری کی جائے گی تو وہ بھی اللہ رب العزت نے متعین فرما رکھا ہے کہ اگر اس کو اس طریقے سے پیوند کاری کی گئے تو یہ ہوگا، اگر اس طریقے سے کی گئی تو یہ ہوگا. یہ اللہ رب العزت کا ایک دوسرا حکم ہے، اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں. یعنی ایک چیز کو مختلف پیمانوں کے ساتھ منسلک اور اٹیچ کر دینا کہ اس ایسی چیزیں اگر اس مقدار میں ملائی جائیں گی تو یہ بنے گا. اللہ رب العزت نے یہ بھی قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا. اب یہ اہل جنت کے خدمتگار جو ہوں گے، وہ جو پیالے بھریں گے، وہ پیالے اہل جنت کے ایمان اور اہل جنت کے اعمال کے حساب سے بھرے جائیں. انہوں نے دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے اور دنیا میں ان کا جتنا قوی ایمان ہوگا اس ایمان اور اس عمل کے مطابق بھرے جائیں گے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے برتن ایک خاص جگہ پہ رکھے جائیں گے، لیکن ان برتنوں کی جیسی جیسی شکل، صورت اور استعمال ہوگا اس حساب سے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہوگا. اور یہ بھی تزئین و آرائش کے لیے ہوتا ہے کہ ہر برتن ایک خاص جگہ میں رکھا ہوا ہو اور اس کیٹیگری کے سارے برتن اس کے ساتھ سجا کر رکھے گئے ہیں. اور اگر اس طرح سارے برتن ترتیب سے رکھے گئے ہوں تو وہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یا تو یہ جام پیش کرنے کی حالت کو بتا رہا ہے، یا جام پیش کرنے سے پہلے جو برتنوں کی حالت ہوگی اس کو بتا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں میں بڑی کشش رکھی ہے. اور اہل جنت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہوگا کہ ان کو جو جام پیش کیے جائیں گے وہ بھی ایک خاص اندازے سے کیے جائیں گے، اور جن برتنوں میں پیش کیے جائیں گے وہ بھی بڑے خاص ہوں گے. اللہ رب العزت انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے.